کسی نے پوچھا تھا کہ کیا قرآن میں گرامر کی غلطی ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل میں تھوڑا سا شاید یہ سائل کے ذہن میں کچھ وسوسہ پیدا ہوا۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گرامر جو مارز وجود میں آتی ہے، جب ہم عربک گرامر کو جمع کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے بطور دلیل قرآن، حدیث، پھر اہل اللسان کا کلام، حتیٰ کہ دیہاتی جو لوگ تھے، عربی صحابی جو تھے، عربی لوگ تھے، چاہے وہ صحابی ہوں چاہے غیر صحابی، چونکہ ان کا کلام بڑا فصیح و بلیغ تھا اور وہ بڑی فصیح عربک بولتے تھے، تو بعض اوقات گرامر کے ثبوت کے لیے ان کے اقوال کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب جو بھی نحو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے، ہم علماء پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرامر سے قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قرآن و حدیث تو خود گرامر کو مارز وجود میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے گرامر مارز وجود میں آئی، مثلا 100 جملے آپ کے سامنے آئے، آپ نے نتیجہ نکالا کہ بھئی مثلا یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، فاعل مرفوع ہوگا اور مفعول بہ منصوب ہوگا، لیکن پھر 101واں جملہ ایک عربی بول رہا تھا اور اس نے فاعل کے اوپر نصب پڑھ دیا، تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے غلط کہا، بلکہ ہم کہیں گے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ خلاف قیاس، خلاف قانون اس نے کہا، غلط اس کو پھر بھی نہیں کہیں گے۔ اور اس پہ بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی باقی رہ جائے۔ سب سے پہلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم کا سمندر ہیں کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں، کسی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں کہ تمام مخلوق سے زیادہ علوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، ہر طرح کا علم آپ کے پاس تھا، اور پھر آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، اور بالفرض نبی کریم کی توجہ نہ رہی تو وہ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی کہ اس کو ٹھیک کیجئے، یہ الہام فرمایا جاتا ہے، جیسے کہ بہت سارے امور میں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین پہن کے چونکہ نماز پڑھاتے تھے، پڑھا رہے تھے، تو درمیان نماز میں سرکار نے اپنے نالین اتار دیں، صحابہ نے بھی اتار دیں۔ سرکار نے بعد میں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی آپ کو نماز میں ایسا کرتا دیکھا تو ہم نے بھی کر لیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کی نالین میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، مثلا گوبر وغیرہ لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو اتار دیں، تو میں نے اس لیے اتار دیا۔ جو رب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین میں لگے ہوئے معاملات کو دوران نماز اس کی تصحیح کے لیے جبریل امین کو بھیج دیں، تو آپ سوچئے کہ قرآن جیسے عظیم کتاب جس نے آخر تک رہنا تھا، اس کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے اور پھر وہ باقی بھی رہے؟ تو اس کو غلطی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں خلاف قیاس یا خلاف قانون استعمال۔ کہ اس کو غلط کبھی بھی اہل لسان کے استعمال کو کبھی بھی نہیں کہیں گے، اور نہ قرآن کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی، کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ خدا نخواستہ اگر کوئی باقاعدہ عقیدہ یہ رکھے کہ قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ تو اس نے اپنے مذہب کو کمزور کر دیا، کیونکہ اب تو غیر مسلمین کو کہنے کا موقع ملے گا کہ تمہارے قرآن میں غلطیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ قرآن جب ایک غلطی تمہارے اپنا کوئی آدمی کہتا ہے تو پھر دوسرے تو بدرجہ اولا وہ کہیں گے اور بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہ کہی جائے۔ اور قرآن پاک بالکل زبردست قسم کے فصیح و بلیغ کلام ہیں، اور یہ ایسا کلام خود سوچئے کہ اگر اس میں کوئی غلطی رہ جاتی تو اس زمانے کے کافر جو تھے وہ خاموش رہتے؟ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے کوئی چیز کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کے اوپر اٹیک کرنے کا موقع ملے، لیکن وہ بالکل خاموش رہے، بلکہ انہوں نے تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر متحیر ہو گئے، متعجب ہو گئے کہ یہ تو اس جیسا کلام تو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر معاذ اللہ غلطی ہوتی تو اس قسم کے جملے تو نہ کہتے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔